الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو. اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، تقوی سے زیادہ قریب تر ہے. مطلب یہ ہے کہ دشمنی اور دوستی دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے. یعنی اپنی ذات کے لیے آدمی کام نہ کرے بلکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے کام کرے. حتیٰ کہ اگر کبھی تمہارے دشمن کے خلاف تمہیں گواہی دینی پڑے تو اس کے بارے میں بھی ایسا نہ ہو کہ تم دشمن کی دشمنی کا خیال کرتے ہوئے جھوٹ بولو، اس کے خلاف گواہی دو، عدل و انصاف سے ہٹ کر بات کہو، بلکہ دشمن کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، نہ مجبور کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو، بلکہ اس وقت بھی عدل و انصاف سے کام لو. ایک اور موقع پر، مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف گواہی جاتی ہو تب بھی عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو. كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو. اصل میں ہمارا دین جو بات ہمیں سکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کبھی خدا نہ کرے ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اپنی ذات کے بھی خلاف ہوتی ہے تب بھی عدل و انصاف سے ہٹ کر کوئی بات مت کرو. تو جب اپنی ذات ہماری اس کے خلاف بھی ہم بول سکتے ہیں تو یقیناً دوسروں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے. جب آدمی اپنی ذات سے بھی بے دریغ انصاف کرے گا تو یقیناً دوسرے کے بارے میں بھی انصاف سے کام لے گا. تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں جو مفہوم بیان کیا گیا وہ یہی ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ تم کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ ہر موقع پر عدل و انصاف سے کام لو. اب اگر وہ تمہارے اپنی ذات کے خلاف ہو، قرابت داروں کے خلاف ہو، حتیٰ کہ والدین کے خلاف ہو، تب بھی عدل و انصاف کو مت چھوڑو، عدل و انصاف سے کام لو. آج جس معاشرے کا ہم رونا روتے ہیں کہ صاحب معاشرے نے ایسا کر دیا، معاشرہ ایسا ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ انتہا درجے کی پستیوں میں گر گیا ہے. اور لیکن معاشرہ ہے کیا؟ ہم ہی سے تشکیل پاتا ہے. 1 2 3 4 جب مختلف افراد ملتے ہیں انہی سے معاشرہ مل کر بنتا ہے. معاشرہ کو میرا اکیلے کا نام معاشرہ نہیں ہے بلکہ چند آدمی جو مل کر زندگی گزارتے ہیں اسی کا نام معاشرہ، وہی معاشرہ ہے. تو ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم معاشرہ ہیں. یعنی ہم خرابی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے. معاشرے میں تو ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی تو خرابی کر رہے ہیں. اس خرابی کی طرف آئیے کہ یہ خرابی ہم میں تو نہیں.
تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں تو فیصلہ کرتا ہے، سوچتا ہے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتا کہ وہ بھی غلط بول سکتا ہے، وہ بھی غلط سوچ سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی، لیکن بار بار اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مثال کے طور پر، مثال بھی نہیں، حقیقت ہے جو میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، لیکن اس وقت وہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید علماء میں سے تھے، ان کا اپنا یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ان کی اپنی ذات پر بیتا ہوا۔ فرماتے تھے کہ میں جس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو اس مدرسے میں ایک کمرے میں ہم 5-6 طلبہ رہتے تھے، لیکن باقی جو طلبہ تھے وہ شور بہت کرتے تھے۔ بعض طلبہ ہوتے ہیں ان کی طبیعت پڑھائی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، وہ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو شرارتیں بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ میں۔ لیکن پڑھنے کے وقت پڑھنا، شرارت کے وقت شرارت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن پڑھائی کے وقت بھی شور شرابہ کرنا، نہ خود پڑھنا نہ دوسرے کو پڑھنے دینا، یہ بات قابل اعتراض ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں میں رہتا تھا اس میں چونکہ 5-6 طلبہ رہتے تھے، اس لیے کمرے میں کبھی اگر میں مطالعہ کرنا چاہتا تو میرے لیے ممکن نہیں تھا، شور شرابہ اتنا ہوتا تھا کہ یکسوئی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے محتمم صاحب کے نام ایک درخواست لکھی، اور اس درخواست میں ان سے یہ کہا کہ میرا کمرہ تبدیل کر دیجئے، کیونکہ یہاں شور بہت ہوتا ہے اور میں پڑھ نہیں پاتا، یکسوئی مجھے حاصل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں درخواست لکھ رہا تھا کہ ایک کمرے کا ایک ساتھی آیا، اس نے کہا کیا لکھ رہا ہو؟ میں نے بتایا کہ بھائی ایک درخواست لکھ رہا ہوں محتمم صاحب کے نام، چونکہ یہاں شور بہت ہوتا ہے اور پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میرا کمرہ دوسرا تبدیل ہو جائے تاکہ میں کہیں اور جانا جہاں چاہتے تھے وہاں چلا جاؤں۔ اس نے کہا واقعی یہ بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، لکھنی چاہیے ضرور درخواست۔ کہنے لگے ابھی وہ ہم بات ہی کر رہے تھے، ایک دوسرا ساتھی بھی آ گیا، اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کو بھی یہ بات بتائی، اس نے کہا واقعی بات تو تمہاری بالکل صحیح، بہت شور ہوتا ہے، درخواست ضرور لکھنی چاہیے۔ 3 ہو گئے، اس کے بعد ایک چوتھا بھی آ گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، واقعی شور بہت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رہ گیا تو وہ اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن 4-5 جو رہتے تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ واقعی درخواست صحیح لکھ رہا ہو۔ فرمایا کہ میں نے درخواست پھاڑ دی، میں نے کہا بتاؤ ہم ہی تو اس کمرے میں رہتے ہیں، شور کرتا کون ہے؟ ہم ہی تو شور کرتے ہیں، کوئی اور تو نہیں کرتا، لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ واقعی شور ہوتا ہے۔ شور کوئی آگے جنات کرتے ہیں، شیاطین کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ یہی معاملہ پورے معاشرے کا ہے، ہر آدمی کہتا ہے صاحب جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے، بے حیائی کی طرف قوم مائل ہو رہی ہے اور فلاں سب، لیکن ہم اپنے اوپر کبھی خیال نہیں کرتے کہ ہم کن چیزوں میں مبتلا ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم ان خرابیوں میں مبتلا تو نہیں، ہم تو جھوٹ نہیں بول رہے، ہم بے حیائی کے کاموں میں ملوث تو نہیں، ہم غیبت تو نہیں کر رہے، تو اپنا جائزہ ہمیں لینا چاہیے۔ یہی ایک چیز ہے سب سے بڑا انسان کو خود احتسابی جس کو کہا جاتا ہے، اپنا احتساب کیجئے۔ ہم ہر ایک دوسری طرف انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن اپنی طرف جو 3-4 انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں اس طرف نہیں دیکھتے۔ انسان جب کسی کی طرف کہتا نا یہ ایسا ہے، تو دیکھیے ایک انگلی میری ادھر ہے تو کم سے کم 3 انگلیوں کا رخ میری اپنی طرف بھی ہے، تو مجھے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بھئی جو بات میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے کہیں کسی اس بات میں خود ملوث تو نہیں۔ اگر نہیں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کروں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس سے پاک رکھا ہے، صاف رکھا ہے، اور یہ مجھ میں نہیں۔ لیکن خدا نہ کرے اگر میں خود اس میں ملوث ہوں تو عدل و انصاف کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے اصلاح کا معاملہ ایسا ہے، کبھی اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ابھی کس سے اصلاح کرائیں، ہماری کون اصلاح کرے گا؟ یاد رکھیے اپنے نفس پر بھی کبھی اعتبار مت کیجیے، اپنے نفس پر بھی کبھی اعتبار مت کیجیے۔ یہ نفس بعض اوقات رام ہو جاتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی غلطی کی طرف پھر مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ، بعض اوقات سانپ کو مرا ہوا آدمی دیکھتا ہے کہ مرا ہوا سانپ ہے، لیکن مرا ہوا نہیں ہوتا۔ سردی کی وجہ سے ایک لکڑہارا گیا کہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، اور اس نے ایک سانپ دیکھا، سمجھا کوئی رسیوں سے لکڑیاں لپیٹ دیا، مرا ہوا سانپ دیکھا تو رسیوں کو لپیٹ کے گھر لے آئے۔ وہ سانپ مرا ہوا نہیں تھا، لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ مردنی سی چھائی ہوئی تھی، اور وہاں آ کے جب لکڑیاں جلائیں اس نے اور اس سانپ کو گرمی پہنچی تو وہ تو زندہ تھا۔ تو اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا نفس مر گیا،
لیکن نفس مرا ہوا نہیں ہوتا. خدا نہ کرے جب موقع خرابی کا آتا ہے, گناہ کا موقع آتا ہے, نفس زندہ ہو جاتا ہے اور فوراً اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی اپنے اوپر بھی اعتبار مت کرو, اپنے آپ پر بھی اعتبار نہ کرو, اور آدمی جو ہے وہ اپنی اصلاح کی ہر وقت فکر کرتا رہے, کیونکہ کسی وقت بھی خدا نہ کرے نفس اگر بیدار ہو گیا تو اس نے پھر ہمیں ڈنگ مارنا ہے, اس نے ہمیں ڈس لینا ہے اور نتیجتاً گناہ میں مبتلا کر دینا ہے. اس لیے ہمارے بعض حضرات ہی فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آدمی تنہائی اختیار کرے. تنہا مت رہو, تنہا رہنے میں بڑی خرابیاں ہیں. اپنے کوئی دوست ایسے ڈھونڈو جو نیک دوست ہوں, اچھے دوست ہوں, ان کی صحبت میں رہو, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو. تنہائی میں جب انسان ہوتا ہے تو شیطان اس پر یلغار کر دیتا ہے اور اس میں نہ جانے کیا کیا اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں. پھر آج کل شیاطین نے ہمارے لیے ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں کہ ہر جیب میں, ہر ہاتھ میں موبائل ایسے ایسے آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کریں, جس میں دنیا بھر کی برائیاں موجود ہیں. اگر کوئی برائی کرنا چاہے تو ساری برائیاں اس میں موجود ہیں, اور اکثر لوگ برائیوں کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں, اچھائیاں تو بہت کم. بعض لوگ بہانے کرتے ہیں, صاحب نے ٹی وی سے رکھا ہوا خبریں دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ کچھ اور مختلف کہیں ہم اس میں سعودیہ سے اذان آتی ہے, بیت اللہ کو دیکھتے ہیں, نماز دیکھتے ہیں جی, وہاں پر جو ہے وہ اذان سنتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر جیسا اس میں قرآن مجید, چونکہ ایک چینل ایسا ہے رات دن قرآن مجید ہی پڑھا جاتا ہے, لیکن بات صرف اتنی ہی, تم 24 گھنٹے وہاں پیرا نہیں دے سکتے کسی کے اوپر. آپ نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا پھر کا فرق. آپ اگر اس میں مبتلا نہیں ہوگے کوئی اور مبتلا ہو جائے گا. ایک لمحے کی اور ایک یعنی سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے, چینل چینج ہو جاتا ہے. اس سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے بھر کے اندر, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے واقف نہ ہو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں صرف ایک جو غفلت سی طاری ہے اس پر اس کی وہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم سب پر یہ طاری اور پورے معاشرے پر طاری. نتیجتاً خرابیاں انتہا درجے کی پیدا ہو رہی ہیں. ہمارا معاشرہ خرابی کی طرف مائل ہو رہا ہے. طلاقیں انتہا درجے کی ہو رہی ہیں. جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا, اب جھوٹ کو ہنر سمجھا جاتا ہے, فن سمجھا جاتا ہے کہ صاحب بڑا فنکار ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے یہ آگے لگا لیتا ہے اپنے. تو مطلب دھوکہ دینا, فریب دینا, یہ اپنا فن سمجھ کے اختیار کر رکھا لوگوں نے. یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں بگاڑ کی صورتیں ہیں. پورے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں آج رائج ہو رہی ہیں, لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ خدا نہ کرے ان بیماریوں میں, ان امراض میں کہیں ہم خود مبتلا تو نہیں. ہر زمانے کی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں. ہمارے زمانے کی بیماری آج یہ, اس میں بدنظری بھی آ جاتی ہے, اس میں بدکاری بھی آ جاتی ہے, اس میں اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی ذات کی تباہی بھی آ جاتی ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو, اپنی صحت کو تباہ کرتا ہے, برباد کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو خیالات گندے ہوتے ہیں, اس کے نتائج میں جو جرائم معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں, نتنے طریقے جو ہے وہ سیکھتا ہے کہ کون سا طریقہ ایسا ہے جس سے دوسروں کو بیوقوف بنایا جائے, کون سا طریقہ ایسا ہے جس سے دوسرے کو دھوکہ دیا جائے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے نیٹ پر جو کچھ بھی لڑکے لڑکیوں کو, لڑکیاں لڑکوں کو, اور جو چیٹ کرتے ہیں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے معاشرے کے اندر, کیا کچھ نہیں ہو رہا. گھروں کی عزتیں محفوظ نہیں, عصمت محفوظ نہیں. میرے عزیزوں, ہم غور کریں. اگر بات سیدھے اچھائی بھی اس میں ہے, کچھ اچھی چیزیں بھی, کہ خرابیاں بھی ہیں, تو خرابیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں, اچھائی کم حاصل کرتے ہیں, عبرت کم لوگ پکڑتے ہیں. آج تو وہ معاشرہ ہے کہ ایک صاحب نے کتاب لکھی, اس میں انہوں نے پردے کی حمایت لکھی, پردے کی حمایت میں لکھی, لیکن ساتھ میں اپنے مضمون کے اعتبار سے جب آگے پہنچے اور انہوں نے جناب لکھا کہ یورپ کا معاشرہ کیسا ہے اور امریکہ کا معاشرہ کیسا ہے, اس میں جب ان کے اسکولوں کے احوال لکھے انہوں نے کہ ان کے 9 سال کے بچے اور بچیاں کس قدر جو ہے وہ غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کس قدر خرابی میں مبتلا ہے, تو بعض حضرات نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ سب کچھ پڑھ کر لوگ عبرت کم حاصل کریں گے اور ان کا ذہن گندا زیادہ ہوگا. تو بظاہر تو یہ کتاب لکھی گئی اس لیے کہ تاکہ ہم عفت حاصل کریں, ہمارا معاشرے میں پردے کا ماحول ہو, لیکن لوگ اس سے غلط ہی معاملہ لیتے ہیں. اور بقول کسی کے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, ڈھونڈنے والے جو ہیں وہ بہشتی جگہ میں ٹوٹے نکال لیتے ہیں, حالانکہ وہاں پر تو مسائل شرعی اعتبار سے لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا مسئلہ کس جگہ کس طرح سے, لیکن جن کے ذہن گندے ہو جائیں پھر وہ اچھی چیزوں سے بھی, یعنی جو مسائل شرعیہ ہیں ان سے بھی وہ گندگی نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے.
اس لیے ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے، خود کو بھی بچانا چاہیے ان واہیات چیزوں سے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اگر خود اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم خود کتنے مبتلا ہیں اس میں، دوسرے کتنے مبتلا ہیں۔ ہمارے بعض اوقات بہن بھائی مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب جنید بغدادی۔ اس لیے پورا معاشرہ اس وقت ایک گناہ کی لت میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کریں، مختلف لوگوں کے پاس بہرحال جن لوگوں کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں تو یقیناً ان کو معاملات سے آگاہی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ اس سلسلے میں آتے رہتے ہیں، اور بیچارے ان کے اپنے گھروں کی جو کہانیاں ہیں، یعنی ایسی جو تباہی اور بربادی والی کہانیاں ہیں، یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے، اور والدین بالکل اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے موبائل لے کے دے رکھے ہیں کہ جس پہ نیٹ چلتا ہے، اور وہ امارت کی نشانی سمجھی جاتی ہے صاحب، اور سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس ہے آج کل کے زمانے کا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ذہنی اعتبار سے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے تو بے شک وہ کم عمر ہوتے ہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے وہ بلوغ کی حد میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے گھر میں ایسی چیزیں رکھتے ہیں تو کم از کم ایسی جگہ پر رکھیں کہ ہمارے سامنے ہو، اور خاص طور پر ایسی چیزیں کہ جو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں آئیں تو اس کا بھی خیال رکھیں باقاعدہ۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اخبار میں، تو انہوں نے جو یورپ کی اور امریکہ کی اور دوسری رپورٹیں لکھی ہیں، سروے کیا اس معاملے کے اندر، تو انہوں نے واقعتاً وہاں کے 9 سال سے لے کے 11 سال کی عمروں کے بچوں کا جو سروے کیا ہے تو وہ ساری حدود کراس کر چکے ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں بعض اوقات 18-20 سال کے افراد بھی جو ہے وہ اس کراس نہیں کر پاتے۔ لیکن اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ ماں باپ کو جو ہے وہ نیٹ چلانا نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھیں تاکہ بچوں پر نظر رکھ سکیں، تو وہ دوسرے انداز میں اس کو لے کے گئے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں بہرحال بچنا چاہیے، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ جس کی ضرورت ہے وہ تو ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت استعمال کرے، لیکن اس میں بھی احتیاط کرے۔ اپنے نفس پر انسان کبھی بھروسہ نہ کرے، انسان کا نفس خود اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان اپنی جگہ پر، لیکن انسان کا اپنا نفس اس کو شیطانیت پر ابھارتا رہتا ہے، اور نتیجتاً انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک تو اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں، جو کرتا ہے چھپ کر، جو اللہ سے چھپ کر جو کام بھی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نگاہ رکھتے ہیں اس پر، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو آدمی ایک تو یہ اس کا مراقبہ کرے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بے شک ہم نے دوستوں سے چھپا لیا، گھر والوں سے چھپا لیا، اور دوسرے لوگوں سے چھپا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو ایک طرف ہم اللہ کے ولی بھی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بھی بننا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ہم ان گناہوں میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں معاملے ایک ساتھ چلیں؟ یہ خیال است و محال است و جنوں است، یہ بات انتہائی مشکل ہے، دونوں چیزیں بیک وقت نہیں چل سکتی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ اس کا مراقبہ کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اس بات کا مراقبہ کیا کرو کہ قیامت کا دن ہے، اگر خدا نہ کرے تمہاری فلم چلا دی جائے کہ تم نے جو کچھ دنیا میں کیا آج ہم سب کے سامنے لے آتے ہیں، اب تمہارے ماں باپ بھی وہاں موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، شیوخ بھی موجود ہیں، انبیاء بھی موجود ہیں، ساری امتیں بھی موجود ہیں، بتاؤ کیا کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کی ساری فلم وہاں چلا دی جائے کہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے وہ سب لوگ دیکھ لیں؟ پسند کرے؟ یقیناً نہیں کرے گا۔ تو دنیا میں اگر ایسا ہو جائے، خدا نہ کرے، تو اس لیے میرے بھائی اس کا مراقبہ کرو، گناہوں سے بچنے کی فکر کرو۔ ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر، فرمایا کرتے تھے کہ ایک کام ایسا ہے کہ نہ کرو اور ثواب لو۔ لوگ تو کرنے پر اجرت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرنے پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے کام نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لوٹو۔ اور ایک اور صاحب فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضرت والا ہی سے میں نے غالباً سنا، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، توانائی تو گناہ میں خرچ ہوتی ہے، نیکی میں کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی، گناہ کے کاموں میں توانائی خرچ ہوتی ہے۔ گناہ کے کاموں سے انسان کا ذہن بگڑتا ہے، گناہ کے کاموں سے انسان کی صحت برباد ہوتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچو۔
جب تمہارے خیالات پاکیزہ ہوں گے، جب تمہارا ذہن صاف ستھرا ہوگا، جب تمہارے اخلاق درست ہوں گے تو کام تو خود بخود ہوتے چلے جائیں گے، اس میں توانائی خرچ نہیں ہوتی۔ گناہ کے کاموں میں انسان توانائی کو خرچ کرتا ہے اپنی، اس لیے گناہ کے کام نہ کرو۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے، تندرستی رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ گناہ کے کام چھوڑ دے۔ گناہ کے کام کرے گا تو صحت بھی تباہ، ذہن بھی تباہ، اخلاق بھی تباہ، معاشرہ بھی تباہ، ساری چیزیں تباہی کی طرف جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ میرے بھائی، معاشرہ تو ہم ہی ہیں، ہم ہی انسان جب ملتے ہیں ایک ایک، یعنی ایک فرد تو الگ چیز ہے، لیکن جب چند افراد مل جاتے ہیں اسی کا نام معاشرہ ہے۔ تو ہر آدمی انفرادی طور پر بھی اپنا جائزہ لے کہ ہم کن کن برائیوں میں، خرابیوں میں اس زمانے میں مبتلا ہیں، اور ان خرابیوں اور برائیوں کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ آج گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، نہ جھوٹ بولنے کو کوئی عیب سمجھتا ہے، نہ دھوکہ دینے کو کوئی عیب سمجھتا ہے، اور یقین کریں کہ یہ ایسے گناہ کے شیر مادر سمجھ کر ہم نے ہضم کر رکھا۔ کہیں بھی چلے جائیے، کسی ادارے میں چلے جائیے، جھوٹ بولنا، اور جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، برا بھی نہیں سمجھتے۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ میاں تم تو یہ کیا ہو گیا، پھر اگر ایسا ہو گیا دھڑلے سے اور چوری اور سینہ زوری، یعنی ایک تو غلط کام، اوپر سے اگر اسے توجہ دلائی جائے تو کیا ہو گیا بھائی، کیا مسئلہ ہو گیا، کون سی قیامت آ گئی؟ نہیں، الٹا اس کو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ معاملہ ہے۔ تو خدا کے لیے ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون ہوگا؟ لوگ اور پتھر۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس دوزخ پر جو فرشتے ہیں وہ انتہائی غلاظ، سخت طبیعت کے ہیں، اور سخت طبیعت شداد۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے حکم دیا وہ دوسرے وہی کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے آگ سے اور ایسے دوزخ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو آج آگ جو ہے وہ ہمارے گھروں تک ہی نہیں بلکہ ہمارے اپنے دامنوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس دامن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے اور وہاں پر جایا جائے۔ بار بار جانے سے، بار بار کی بات سننے سے، ایک ہی بات کو بار بار جب کان سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قوت پیدا کر دے گا گناہوں سے بچنے کی، صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور انسان جو ہے ان گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا۔ ایک بات کی طرف اگر بار بار رہنمائی کی جائے، ہمارے حضرت والا خاص طور پر بدنظری سے حفاظت، بار بار اس مضمون کو بیان فرماتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، فرمایا کہ بھئی چائے لا کے اعتراض کریں۔ فرماتے تھے کہ میں اس وقت یہاں کھانسی کی بیماریوں کی دوا تو نہیں بتاؤں گا نا، نزلے اور زکام کی تو نہیں، جہاں پر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ہیضہ ہو گیا ہو اور ایسی بیماری ہو تو وہ ہیضے کی دوا بتائے گا یا کھانسی سے بچنے کی دوائی بتائے گا؟ تو فرمایا کہ اس زمانے کی جو گناہ ہے وہ سب سے بڑا گناہ اس پر بدنظری ہے۔ اب بدنظری ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہم کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہے ہیں، چوری چھپے دیکھ رہے ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو وہ بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، ہماری آنکھوں کی چوریاں بھی جانتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں، دل میں جو ہمارے خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہیں اور دلوں میں جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اس سے بھی واقف ہیں۔ وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں خیالات ہیں، جو منصوبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ہو، ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، اور اس زمانے میں خاص طور پر اب بے پردگی اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ آج ایک خاتون کا، ایک بچی کا فون آیا، شادی شدہ بچی تھی، اس نے فون کیا اور فون میں اس نے یہی بات کہی کہ میں نے شرعی پردہ شروع کر دیا الحمدللہ، مسئلہ یہ ہے کہ نہ میرا شوہر میرا ساتھ دیتا، نہ میرے گھر والے میرا ساتھ دیتے، نہ میرے کزن تو لازمی بات ہے وہ چاہتے ہی نہیں۔ تو بڑے یعنی دکھ کے ساتھ یہ معاملہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ معاملہ میں کروں کیا۔ تو میں نے اس کو خیر تسلی دی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اور درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ یہ ایک شخص کی محنت سے بعض اوقات پورا خاندان، پوری برادری سلجھ جاتی ہے۔ پھر میں نے کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اکیلے تھے، پورا معاشرہ ان کا دشمن تھا، حتیٰ کہ ان کے اپنے چچا، اپنے گھر کے لوگ، اپنے رشتے دار، وہاں کی ساری قوم، پورے بچے
یعنی آپ پر پتھر بھی آپ کو مارے گئے، تالیاں بھی بجائی گئیں، دیوانہ اور پاگل بھی کہا گیا، لیکن آپ نے حق کو چھوڑا نہیں۔ اس لیے لوگوں کے کہنے پر حق کو نہ چھوڑے، حق پر ڈٹا رہے، البتہ طریقے سے سب سے پہلے کوشش کرو کہ اپنے شوہر کو اپنا حامی بناؤ، اس کو یہ بات سمجھاؤ کہ تمہاری فائدے کے لیے پردہ ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کو ساری دنیا دیکھے، غلط نظر اس پر ڈالے؟ پہلے شوہر کی غیرت کو بیدار کرو۔ جب شوہر کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور وہ تمہارا معاون ہوگا تو تم 1 اور 1 2 نہیں 11 ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اگر شوہر تمہارا معین و مددگار بن جائے گا، پھر اس کے بعد پھر تمہارے گھر والے بھی آہستہ آہستہ تمہاری بات سمجھنے لگیں گے۔ لیکن ابتدا میں یہ تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، گھر کے افراد سب سے پہلے دشمن ہوتے ہیں، بعد میں بات دوسروں کی بات ہوتی ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 اجروں کے 100 شہیدوں کے برابر کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ وہ سنت اس زمانے میں ختم ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اس سنت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے، آپ نے فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سنت مردہ ہو چکی، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے، لیکن تم اس کو زندہ کرو تو تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس سنت پر عمل کرنا ایسا ہے جیسا کہ انگاروں پر چلنا، جیسا کہ کانٹوں پر چلنا، جیسا کہ تلوار کی دھار پہ چلنا۔ ہر آدمی دشمن، اپنا گھر کا ہر فرد دشمن، بہن بھائی دشمن، ماں باپ دشمن۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جب تم استقامت دکھاؤ گے، اللہ سے مدد مانگو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے راستے کھولیں گے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، بار بار کبھی کبھی اس لیے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ اس سے دوسروں کو رغبت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے کچھ ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یا 2 بچے ہوا کرتے تھے، جب میں یہاں پر نئے آیا 2 بچے ہوتے تھے، اور دونوں ابھی ہیں، حیات ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ دین پر قائم و دائم بھی ہے۔ ایک کا نام آصف تھا اور ایک کا نام ندیم۔ اس وقت ان کی عمریں میرے خیال ہے 16 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور دونوں کے چہروں پر ابھی داڑھی آئی تھی۔ تو ایک صاحب کے والد ایسے تھے کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کہ بھئی جو تیری داڑھی کے چند بال آ گئے میں انہیں کاٹوں گا، ان کے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ وہ مدنی مسجد بھی اگر کبھی جاتا تو پیچھے پیچھے وہاں بھی چلے جاتے تھے، یعنی ایسا انہوں نے پیچھا کیا۔ لیکن اس بچے پر شاباش ہے، اپنے آپ کو بھی بچایا اس نے اور اپنے گھر والوں کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ تو الحمدللہ پہلے تو سب سے پہلے وہ خود ہی چلتا رہا، بہت اپنے آپ کو محتاط طریقے پر چلایا۔ اللہ کا شکر ہے اس کا چھوٹا بھائی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی دین پر ماشاءاللہ آ گیا، اللہ نے بڑے بھائی کی وجہ سے چھوٹے کو ہدایت عطا فرمائی، تو دونوں چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے باپ جیسی ہستی ہے لیکن تیار نہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ بیچاری خواتین پردہ کرنا چاہتی ہیں، گھر کے لوگ تیار نہیں۔ میں نے بھی کچھ دن پہلے عرض کیا تھا ایک صاحب کے بارے میں، یعنی وہ دیندار آدمی تھے، کوئی ایسے نہیں تھے، مسجد سے تعلق تھا، نمازیں پڑھنے آتے تھے، لیکن انہوں نے حیرت سے مجھے کہا کہ صاحب شادی کر کے ہم تو پھنس گئے، جو دلہن آئی ہے وہ تو بہت ہی پردہ کرنے والی، صاحب ہمیں تو مصیبت میں ڈال دیا۔ اب چچا کے بیٹے اور تایا کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اب تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا بھائی تو کیا وہ اس سے ملنے آتے ہیں یا کسی اور سے ملنے آتے ہیں؟ یہ تو ویسی غیرت کے خلاف ہے کہ نئی نویلی دلہن آئی ہے تو تمہارے یہاں کے لڑکے کے دلہن سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا تو غیرت کے خلاف بات ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں اس کی مدد کرتے؟ میں نے کہا آپ اعتراض کے طور پر مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ کو تو خود اس کی مدد کرنی چاہیے، اور آپ کریں گے تو باقی سب لوگ۔ اب ماشاءاللہ آپ 70-75 سال کے ہیں، اگر آپ بھی ایسے نظریات رکھتے ہیں تو باقی نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو بگاڑ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جو ماشاءاللہ جنہوں نے پرانا معاشرہ دیکھا ہوا ہے، پردے والی حالتیں دیکھی ہوئی ہیں کہ ہماری خواتین، مسلمان خواتین کس درجے کا پردہ کرتی تھیں، گھروں سے نکلتی تھیں، تو لیکن آج ان کے بھی ذہنوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ زنگ لگ چکا ہے اور ان کے ذہن مسموم ہو چکے ہیں۔ وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ صاحب یہ پردہ تو مصیبت بن گیا، اعوذ باللہ۔ حالانکہ پردہ تو ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک رکاوٹ ہے برائیوں سے بچنے کے لیے، برے راستے پر چلنے میں رکاوٹ ہے، بشرطے کہ اللہ اور رسول کے لیے کیا جائے۔ یہاں پر بتا دوں میں کہ بعض لوگ کرتے ہیں، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی، میں نے مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، کہ اللہ کہ نہیں جی وہ گٹھلی نکل آئی تھی، میں نے اس کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی۔ اب یہ بھی ایک چیز، ان کو گٹھلی نکل آئی تھی، میں نے کہا اللہ کے بندے
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھتے تو گٹھلی خود بخود چھپ جاتی نہ. تم مطلب تم داڑھی بھی رکھی بھی اور کوئی اجر و ثواب بھی نہیں، کیونکہ اس نیت سے ہی نہیں رکھی. ایک دفعہ ایک سروے رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں خواتین کے پردے کے بارے میں لڑکیوں سے سوال کیا گیا. بہت سی لڑکیوں کو تو جواب تھا کہ بھئی اللہ رسول کا حکم اس لیے ہم کرتی ہیں، لیکن اکثر کا یہ تھا کہ دھوپ سے بچنے کے لیے اور فلاں سے بچنے کے لیے، اور جناب وہ اس کے مضر اثرات چہرے کو تاکہ کالا نہ کر دیں ہم اس لیے یہ کرتے ہیں. تو یہ مسلمان گھرانوں کی بچیوں کا معاملہ ہے. اس لیے میرے عزیزو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً ہماری بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، عزیز رشتہ دار خواتین ہیں، ان کی کم از کم ہم ذہن سازی کریں، انہیں یہ بات بتائیں کہ بھئی پردہ کتنا ضروری چیز ہے تمہاری عزت کے لیے، عصمت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کو ضروری قرار دیا ہے. جو ہمارے جسم کے مالک ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو یقیناً اس جسم کی حفاظت کے اسباب بھی اللہ نے عطا فرمائے. مرد کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں، عورتیں کس طرح حفاظت کر سکتی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو حکیم ہیں، انہوں نے ہی سارے ضابطے اور قاعدے مقرر فرمائے ہیں. اب اگر کوئی عورت، بعض عورتیں کہتی ہیں صاحب پردہ کیا ہے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں پھر ٹھیک ہے، پھر کپڑے پہننے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ جب آنکھ کا ہی پردہ ہے تو پھر پردے کیوں، کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں بھائی؟ آنکھ کا پردہ کافی ہے. اور آنکھ کے پردے کا کیا مطلب، یہ تو میری سمجھ میں آج تک کبھی نہیں آیا. یاد رکھیے کہ جو بہن حقیقی ہے وہی بہن ہے. بس جو ہم بنا لیتے ہیں ضابطے کی بہنیں بنا لیتے ہیں، جی دوپٹہ بدل بہن بن گئی، اور یہ جو ہے وہ فلانی جو حج پہ گئے تھے تو یہ ہماری بہن بن گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل اس طرح کے بھی معاملات. حج پہ گئے اور وہاں جا کے سمجھتے ہیں کہ حاجیانی سے بس وہاں ہماری جو ہے وہ سلام دعا ہو گئی، اب یہ ہماری بہن نہیں بنتی ہے. اس سے پردہ اسی طریقے سے ہے جیسا ہے. شریعت اس معاملے میں دو ٹوک نظریہ رکھتی ہے، دو رائے نہیں ہے. جس سے ہے پردہ اس سے ہمیشہ کے لیے ہے. بعض لوگ کوئی مر جاتا تو کہتا جی وہ داماد سے پردہ ہے ساس کا. اب پوچھتے ہیں آگے، ارے بھائی ساس سے پردہ نہیں ہے، نہ پہلے پردہ تھا نہ اب ہے. جس سے نہیں ہے اس سے ہمیشہ نہیں ہے، اور جس سے ہے اس سے ہمیشہ ہے. یاد رکھیے، بیٹے سے پردہ نہ باپ کے مرنے سے پہلے ہوتا ہے نہ باپ کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. اسی طریقے سے داماد سے بھی پردہ نہیں ہے، حرمت مصاہرت ہے، اس لیے اس سے بھی پردہ نہیں. البتہ یہ الگ بات ہے، ہمارے حضرت مولانا شعبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، اکثر بیانوں میں حضرت نے فرمائی کہ خدا نہ کرے اگر کبھی معاشرہ اتنا خراب ہو جائے اور کوئی اتنی پستی میں چلے جائے کہ بیٹی کو باپ سے خطرہ لائق ہو جائے یا بہن کو بھائی سے خطرہ لائق ہو جائے تو اس سے ہی پردہ فرض ہے. وہ ایک عجیب، وہ الگ سی ایک صورت ہے. مطلب عام حالت میں حکم اور ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی خصوصی صورت ہو، اس صورت میں پھر بیٹے باپ سے بھی پردہ. بعض اوقات جو ہے وہ خاص کر سوتیلے باپ ہوتے ہیں تو اس صورت میں بعض جو ہے وہ مسائل اس طرح کے آتے ہیں دارالفتہ کے اندر. اگر آپ جائیں گے حیرت ناک آپ کو انکشافات ہوں گے. ایسے مسائل آتے ہیں کہ بیٹیوں کو باپ سے خطرے، بہنوں کو بھائیوں سے خطرے، اور باقی جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال یہ میں نے ایک جھلک صرف اس لیے دکھائی ہے کہ خدا کے لیے ہم اپنی آنکھیں کھولیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں، اپنے گھروں پر نظر رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر ایک پر شک کرنے لگیں، نہ، شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شریعت کی جو تعلیم ہے وہ آدمی گھروں میں دے، کم از کم ان کو بیان کرے، بتائے. اور اتنی بات ہونی چاہیے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے دلوں میں پردے کی قدر ہو. بعض اوقات اگر وہ نہ بھی کریں تو جو کر رہی ہیں ان کی قدردانی کریں کہ نہیں بھئی اصل تو یہی ہے، ہم کوتاہی کر رہی ہیں، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. کم از کم اس درجے کے اوپر تو آئیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو پردہ بھی کرے پورے طور پر. ہونا تو ہی چاہیے کہ فوری کرے، اللہ کا جب حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد دوسری کوئی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہاں ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو مطلب ایسے اسکولوں میں ان کی بیویاں بچیاں پڑی ہوئی ہیں کہ جو جہاں پر جو ہے وہ پردے وردے کی نام و نشانی نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ نے جب انہیں ہدایت دی تو آج وہ بہترین پردہ کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان. میں نے ایک موقع پر غالباً سنا تھا، ایک ڈاکٹر افتخار صاحب تھے، میں جس زمانے میں صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں ہوا کرتا تھا، مسجد میں 1981-82 کی بات ہے، تو وہاں میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آیا کرتے تھے، نوجوان اس وقت تھے بالکل وہ، اور تقریباً بس وہ آخری مرحلے میں تھے، ڈاکٹر بن رہے تھے. تو یہاں بھی میرے پاس پھر بعد میں آئے ہیں، لیکن بہرحال یہاں جب آئے تو ان کی شادی ہونے والی تھی جب میں یہاں آ گیا تھا. یعنی میں 81 کی بات کر رہا ہوں، پر وہ سن 86-87 میں میرے پاس آئے. ماشاءاللہ اس نوجوان کا یہ حال تھا، چھوٹے بچوں کو 10 سال کے 11 سال کے بچوں کو اپنے اپارٹمنٹ سے لے کے آتا تھا نماز کے لیے. ڈاکٹر تھے، نماز کے لیے ماشاءاللہ وہ بچوں کو لے کے آتے تھے. میں نے ماحول بنایا تھا انہوں نے.
اور اس کے بعد پھر یہاں جب میرے پاس آئے تو ان سے پہلی میری ملاقات ہوئی، کہنے لگے وہ آپ یہاں پر ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، میرا ولیمہ ہونے والا ہے تو آپ ضرور آئیے. تو انہوں نے خیر مجھے پتہ بھی دیا اور سمجھایا کہ آئیے. یہ جو بکا ریسٹورینٹ ہے قائد اعظم کے مزار کے سامنے، یہاں ان کا ولیمہ تھا. تو مجھے پھر کہنے لگے کہ انشاءاللہ پردے کا اچھا انتظام ہوگا جو کچھ بھی ہے. میں خیر جب وہاں گیا تو پتہ چلا ولیمہ تو شاید کینسل ہو گیا، وہاں کچھ تھا ہی نہیں. کچھ دن کیا کئی مہینے گزرنے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا، میں نے کم از کم اللہ کے بندے اگر کینسل ہو گیا تو فون کر کے اطلاع تو کر دیا ہوتا تاکہ آدمی پریشان نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نکاح میں آپ نہیں تھے، ہم نے نکاح کے وقت اعلان کر دیا تھا کہ ابھی ولیمہ جو ہے مسجد میں ہوگا، اور ہم نے جو ہے وہ مسجد میں اس طرح رکھا کہ ہر آدمی کو کہہ دیا اپنے گھر سے بھی ایک ایک ٹفن لے کے آ جائے، ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، یہی ولیمہ ہے. تو بہرحال ایسا بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ولیمہ کیا کہ دسترخوان بچھا دیا، جو گھر میں موجود تھا اور جو لوگوں کے پاس تھا لا کے دسترخوان پہ ڈالا اور سب نے مل کے کھا لیا، یہ ولیمہ ہو گیا. تو یہ سنت بھی ہے، کبھی اس پر بھی عمل کرنے کو حرج نہیں. انہوں نے اس پر عمل کیا ماشاءاللہ. پھر خیر ان سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی تو میں نے کہا بھائی یہ تبدیلیاں اس طرح کی کہاں سے آئیں؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میری جو اہلیہ ہے وہ کون سے اسکول کی پڑھی ہوئی ہیں، اور جہاں پر جو ہے وہ یعنی پردے کو تو بہت ہی برا اور مایوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت عطا فرمائی کہ الحمدللہ وہ دین کا کام کر رہی ہیں میرے ساتھ، اور الحمدللہ پورا پردہ شرعی کرتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، جس کو بھی بدل دے. ہمارے ایک دوستوں میں ان کی اہلیہ ماشاءاللہ وہ اس قدر پردہ کرتی ہیں اور اس قدر دین پر ہیں کہ وہ اپنے شوہر جو ان کے بینک میں تھے ایک زمانے میں، تو عمرے حج پر جب لے جانا چاہتے انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں. اپنے گھر میں کپڑے سیتی کہ میں اپنے کپڑے سین کر جو کمائی ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، میں اس سے عمرہ کروں گی. تمہاری آمدنی چونکہ بینک کی ہے، حرام آمدنی ہے، سودی آمدنی، لہذا میں تمہارے پیسوں سے عمرہ حج نہیں کروں گی. یعنی اس درجے میں بھی ماشاءاللہ خواتین آگے بڑھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خالی ہو گیا معاشرہ. اس لیے میں نے کہا خدا نے کسی پر شک کرنے کے وہ نہیں ہے، لیکن خالی ماحول بنائیے، گھروں میں بچیوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے ذہن بنائیے شروع سے، اور جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہی بچیاں آگے چل کے جو ہے وہ رابعہ بصریہ بنیں گی، اور یہی بچیاں جو ہے انشاءاللہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوں گی. تو یقیناً اس سے ہم بھی خوش ہوں گے، ہماری مرنے کے بعد ہماری روحیں بھی خوش ہوں گی، معاشرہ تشکیل پائے گا، ہمارے محلوں کے اندر انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی. یاد رکھیے ایک عورت اگر بدلتی ہے نا تو صرف ایک عورت نہیں بدلتی، پورا محلہ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر، میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں اس لیے ان کو بیان نہیں کرتا ہوں کہ بلا وجہ بات بھی طول اختیار کر لیتی ہے، اور مقصد میرا کسی کے راز کو فاش کرنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے. اور بات اس انداز میں نے کہی ہے کہ جو ہے وہ جو عبرت حاصل کرنا چاہے عبرت پکڑ لے اس سے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں. اس معاشرے کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو معاشرے کا فرد اور حصہ سمجھتے ہوئے جو خرابیاں ہم میں ان خرابیوں کو سب سے پہلے دور کریں، اور سب سے پہلے ہم خود، پھر وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت دار، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا ہے. میدان کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا، کیونکہ اب نبی تو آئیں گے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور جو کام نبیوں نے کیا وہ انشاءاللہ یہ امت ہی کرے گی اور کر رہی. اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق عطا فرما دیں. دیکھیے شیطان بھی اپنے کام کر رہا ہے اور رحمان کے بندے بھی اپنے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء بھی بھیجے. بعض اوقات انبیاء کی محنتوں پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، ایسا بھی ہوا، لیکن ان کی محنت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. ان کے اخلاص پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے اخلاص کے ساتھ ساری باتیں کی. کوئی نہیں مانا تو وہ جانے. اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا کام بھی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی فکر کرتے رہیں، نہ ان کو مشتعل کریں، نہ ان کو جو ہے بلا وجہ اشتعال دلائیں، نہ ان کو طعن و تشنیع دیں. البتہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں احسن طریقے پر. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ نے چاہا تو، اور اگر ایک آدمی بھی ہمارے کہنے سے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ہم نے اپنی آخرت بنا لی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو فکر آخرت بھی نصیب فرمائے، اور معاشرے کو صحیح طریقے پر اس کی اصلاح کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما،
ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہماری مسجد کے 2 نمازی تھے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، ممنون صاحب اور جنید کی تایا، جن کا 2-3 دن پہلے انتقال ہوا، اور ممنون صاحب کو بھی غالباً گزشتہ ہفتے کو انتقال ہوا صبح۔ دونوں کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں۔ اسی طرح ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احبابوں میں جو بھی اس دنیا سے جا چکے، اس طرح ہماری مسجد کے نمازیوں میں جو چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تعلق والوں میں، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو وسیع فرما دے، اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، حد نظر تک اے اللہ ان کی قبروں کو روشن اور وسیع فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔